میں گھر گئی تو کچھ عجیب سے لوگ میرے گھر پہ موجود تھے۔ میرے والد بھی گھر پہ تھے اور ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے۔ وہ 4-5 نوجوان تھے، ہٹے کٹے بدماش قسم کے۔ کہنے لگے، ہاں جی صاحب، آپ کو بڑی شرافت سے سمجھا رہے ہیں۔ ارے ہمارا گھر آپ نے کیسے خرید لیا جب ہم نے بیچا ہی نہیں، وہ بھی اتنے سستے داموں؟ یہ ہمارا گھر ہے، جتنی جلدی ہو سکے اسے خالی کر دو تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میرے والد کہنے لگے، بھائی صاحب میں آپ کو کتنی بار سمجھاؤں، میری ساری جمع پونجی اس گھر کو خریدنے میں لگ چکی ہے اور میں آپ کو کاغذات بھی دکھا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک اور نوجوان تھا جس نے گھر کے کاغذات پکڑے۔ کہنے لگا، آپ کے ساتھ دھوکے بازی ہو گئی ہے، یہ تو نقلی کاغذات ہیں۔ میرے والد پڑھے لکھے نہیں تھے، شاید اس لیے دھوکہ کھا گئے تھے، اور میں نے ان کاموں پہ کبھی توجہ نہیں دی تھی کہ میں ہی ان کاغذات کو دیکھ لیتی کہ اصلی تھے کہ نقلی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، میرے والد نے مجھے کمرے میں جانے کی طرف اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی اندر گئی تو میری پھپھو بھی کمرے کے دروازے کی اوٹ کے پیچھے چھپی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی، ہمارے ساتھ تو بڑا فراڈ ہو گیا، ہم تو سڑک پہ آ گئے۔ میں نے کہا، ایسے کیسے سڑک پہ آ گئے؟ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے والد لڑنے جھگڑنے لگے کہ نکلو میرے گھر سے باہر، میں نہیں مانتا تم لوگوں کی باتوں کو، میرا سب کچھ اس مکان پہ لگ گیا ہے۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں مبتلا ہونے لگے۔ شور کی آواز باہر تک گئی تو کئی پڑوسیوں کے گھر کھلے۔ آنے جانے والے مسافر ہمارے گھر میں جھانک کے دیکھنے لگے کہ کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ وہ شخص میرے باپ کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ دیکھ بڈھے، ہم ابھی تک تمیز سے بات کر رہے تھے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، اگر تم نے 2 دن کے اندر اندر خالی نہیں کیا تو میں پولیس لے کے آؤں گا، دھکے مار کے تمہیں نکال دوں گا یہاں سے۔ اسی وقت ابو ذر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ بھی کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا۔ میرے والد نے ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھو بیٹا، میں بہت غریب انسان ہوں، میری ساری جمع پونجی لگ چکی ہے، میں اپنی بیٹی اور بہن کو لے کے کہاں جاؤں گا؟ سب لوگ باہر سے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن اندر آنے کی ہمت صرف ابو ذر کی ہوئی۔ 2 منٹ اس نے بات سنی، پھر اندر آ گیا۔ اندر آ کے اس نوجوان کے سامنے کھڑا ہو گیا جس نے میرے باپ کا گریبان پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگا، ہٹا، تیری ہمت کیسے ہوئی ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ اس زور سے دھاڑا کہ سامنے کھڑے نوجوان نے فوراً گریبان چھوڑ دیا۔ میرے والد اسے دیکھنے لگے۔ میرے والد نے ابو ذر سے کہا، دیکھو بیٹا، تم یہاں سے جاؤ، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے میرے والد کو خاموش کروا دیا۔ چاچا جی، مجھے بات کر لینے دیں، ان لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ نوجوان شاید ابو ذر کو جانتا تھا۔ کہنے لگا، ابو ذر، ہمارے لفڑے میں مت پڑو، تیرا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ خریدی ہے جبکہ ہم نے بیچی ہی نہیں، تو انہوں نے کیسے خرید لی؟ ابو ذر کہنے لگا، تیرے پاس اصل کاغذ ہیں؟ اگر یہ جگہ تیری ملکیت ہے تو جا پہلے اصل کاغذ لے کے آ، میں بھی تو دیکھوں یہ تیری کتنی ملکیت ہے۔ وہ نوجوان کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ دیکھ، یہ میرا اور اس بڑے صاحب کا معاملہ ہے، تو جا، تیرے لیے یہی بہتر ہوگا، ورنہ تو جانتا ہے میں کس کا آدمی ہوں۔ ابو ذر کہنے لگا، میری بلی مجھی کو میاؤں، میرے علاقے میں تو مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ بھی کسی اور کی۔ یہ کہتے ہی اس نے اس نوجوان کا گریبان پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگا۔ اس گھر کا معاملہ میرا معاملہ ہے، یہاں کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے مجھ سے بات کر، اور آج کے بعد اگر میری اجازت کے بنا اگر تم نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو یاد رکھنا، ہڈیاں توڑ کے کچرے میں پھینک دوں گا۔ ساتھ ساتھ وہ اس کا گریبان پکڑ کے بات کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے باہر گھسیٹ رہا تھا، اسے باہر سڑک پہ پھینک چکا تھا۔ دوسرے نوجوان بھی گھبرا کے خود بخود ہی گھر سے باہر نکل گئے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے بہن کے ٹکو، آج کے بعد مجھے اس دروازے کے پاس بھی نظر آئے نا تو اپنی شکلیں پہچان نہیں پاؤ گے۔ باقی کے نوجوان بھی باہر نکل گئے۔ وہ نوجوان جو اس کے دھکے سے سڑک پہ گرا تھا کہنے لگا، دیکھ لوں گا تمہیں ابو ذر، تم نے شیر کی پچھاڑ میں ہاتھ ڈالا ہے، شمشاد بھائی تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ ایسی کی تیسی تمہارے شمشاد کی، میرے علاقے میں آ کے اگر بدماشی دکھائے گا یا شریف لوگوں کو پریشان کرے گا تو ماں کی قسم جان نکال لوں گا تم لوگوں کی۔ نکلو یہاں سے، تمہارے شمشاد بھائی کو میں دیکھ لوں گا، اسے کہنا مرد کا بچہ ہے یا ماں کا دودھ پیا ہے تو آ کے مجھ سے ڈیرے پہ ملے، اور اگر آج رات وہ ڈیرے پہ نہ آیا تو کہنا چوڑیاں پہننے کے لیے میں اسے بھجوا دوں گا۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، شکل گم کرو اپنی۔ بڑے غصے سے کہتا ہوا وہ بھی باہر نکل گیا۔ میرے والد، میں اور میری پھپھو ہم آنکھیں پھاڑے ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر میرے والد سے کہنے لگا، چاچا جی آپ یہاں پہ تسلی سے رہو، اتنی ہمت نہیں ہے کہ ابو ذر کے ہوتے ہوئے کوئی آپ پہ انگلی اٹھا پائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی۔ میں فوراً سے دروازے کے پیچھے ہو گئی۔ میرے والد کہنے لگے، ان کے پاس شاید اصل کاغذات ہیں، مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کوئی اتنا بڑا فراڈ کر جائے گا۔ او چاچا جی، کہہ دیا نا آپ سے، آپ نے فکر نہیں کرنی، ابو ذر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنا دم نہیں کہ آپ کو ہاتھ بھی لگا جائے، گھر سے نکالنا تو بڑے دور کی بات ہے، باقی یہ کاغذی کارروائی بھی میں کروا دوں گا۔ چاچا جی آپ سمجھو یہ مکان آپ کا ہو گیا،
میرے والد کہنے لگے ایسے کیسے ہو گیا؟ وہ تو کہہ رہا تھا یہ جھوٹے کاغذ ہیں۔ وہ خود آگے بڑھ آیا، اندر آیا، ٹیبل سے وہ کاغذات اٹھائے جو وہ آدمی میرے والد کو یہ کہہ کے دے کے گیا تھا کہ یہ گھر آپ کی ملکیت ہو چکا۔ ان پہ اس نے ایک نظر ڈالی، دوسرے ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو بل دینے لگا، کہنے لگا 5 جماعتیں پاس کی ہیں میں نے، پھر بھی اصل نقل کی پہچان ہے۔ چاچا جی آپ کے ساتھ کسی نے بے ایمانی کر دی ہے، آپ نے جس بندے سے یہ مکان خریدا ہے بس اس کا نام پتہ مجھے بتا دیں، اب وہ کہاں بیٹھتا ہے یہ بتا دیں۔ میرے والد نے اس کا نام بتا دیا، اس کی اسٹیٹ ایجنسی کا نام بھی بتا دیا۔ کہنے لگا چلے بس ٹھیک ہے، کاغذات وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ باہر نکل کے کہنے لگا جی دروازہ بند کر لیں، کھلا بھی رہے تو یہاں کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اب اس گھر پہ ابو ذر کا پہرا ہے، کسی کی کیا مجال کے نظر بھی اٹھا کے دیکھ لے۔ وہ بات میرے باپ سے کر رہا تھا لیکن دروازے کے پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے پیچھے میں تھی۔ میں دروازے کے چھوٹے سے سوراخ سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید اس کی نظریں میری متلاشی تھیں۔ پھر چلا گیا۔ میری پھپھو ابھی تک روئے جا رہی تھیں، میرے والد بری طرح سے گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر پھپھو کہنے لگی یہ کیا مصیبت پڑ گئی، وہ تو ویسے ہی چھٹا ہوا بدماش ہے، اس کا ہمارے گھر آنا جانا تو ہمیں بدنام کر دے گا۔ میرے والد کہنے لگے میں نے تو اسے بلایا تک نہیں، خود ہی اندر آ گیا، خود ہی بدماشی دکھانے لگا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، ہمارے گھر کے کاغذات تک لے گیا ہے، میں تو سوچ رہا ہوں اس گھر کو بیچ دیتا ہوں۔ میری پھپھو کہنے لگی ارے نقلی کاغذات پہ کون مکان خریدے گا، بھائی صاحب ہم تو بڑے برے پھنس گئے۔ اچھا تم یہ رونا بند کرو، میں کسی وکیل سے بات کرتا ہوں، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ تمہارے پاس ان کاغذات کے ڈپلیکیٹ بھی تھے، فوٹو اسٹیٹ، ذرا وہ مجھے دینا۔ میری پھپھو الماری سے ڈپلیکیٹ کاغذات لے آئیں جو فوٹو اسٹیٹ کی صورت میں موجود تھے۔ میرے والد کہنے لگے سب سے پہلے میں کچہری جاتا ہوں، وہاں جا کے کسی وکیل سے بات کرتا ہوں، پھر اپنے کام پہ جاؤں گا۔ بیٹھے بٹھائے مصیبت پڑ گئی، میرے والد باہر چلے گئے۔ میں ابھی تک یونیفارم میں ملبوس تھی، پریشانی تو مجھے بھی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں زیادہ تیز ترار قسم کی لڑکی نہیں تھی، مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ پتہ نہیں وہ شخص ہمارے کاغذات لے کے کہاں چلا گیا اور کیا کرے گا۔ بہرحال ابا رات تک واپس آئے، کہنے لگے ہمارے ساتھ واقعی دھوکے بازی ہو گئی، یہ کاغذات نقلی ہیں اور یہ مکان کسی بیوہ عورت کا تھا، مگر ناجائز اس پہ بہت سے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، ان میں سے کسی نے یہ مکان ہمیں جعلی کاغذ بنا کے بیچ دیا۔ وکیل کہنے لگا کہ آپ کو میرے پاس اس وقت آنا چاہیے تھا جب آپ مکان خرید رہے تھے، تاکہ جانچ پڑتال کروا لی جاتی، بہت سے لوگ اس مکان کے دعوے دار ہیں، تبھی تو میں سوچوں کروڑوں کا مکان ہمیں لاکھوں کا کیسے مل گیا، میری تو ساری جمع پونجی چلی گئی۔ میرے والد سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میں ان کے برابر میں ہی بیٹھ گئی، ابھی تک ہمارے گھر میں کسی نے ایک نوالا تک نہیں کھایا تھا۔ میں اپنے والد کے پاس بیٹھ گئی، میں نے کہا ابا انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، جب ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو ہمارے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا، چلے نا کھانا کھا لیں۔ پھپھو نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ میرے والد کہنے لگے میری تو بھوک ہی مر گئی ہے بیٹا، مجھے تو لگتا ہے ہمیں اس گھر سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بہت شکستہ پا لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے ہم پہ، ہم مل کے پار کر لیں گے۔ اس سے پہلے کہ میرے والد اٹھتے دروازے پہ دستک ہوئی، چاچا جی دروازہ کھولیں، ابو ذر کی آواز تھی۔ میرے والد کہنے لگے جاؤ بیٹا اندر جاؤ۔ میں اندر چلی گئی، میری پھپھو بھی پریشان تھی، اس لیے ڈرائنگ روم کے دروازے پہ ہی ہم لوگ کھڑے ہو گئے۔ ابا ابو ذر کو ڈرائنگ روم میں لے گئے، اس کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جس سے ابا نے مکان کی سودے بازی کی تھی، ساتھ میں وہ لوگ بھی تھے جو اس مکان کی ملکیت کے مالک بنے ہوئے تھے، سب کے سب گھبرائے ہوئے تھے۔ میرے والد اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، پھر جس سے انہوں نے مکان خریدا تھا اس سے کہنے لگے کہ تم نے کیوں مجھے دھوکہ دیا، کیوں مجھ سے جھوٹ بولا، میری ساری جمع پونجی اس پہ لگ گئی، میں تو کہیں سے بھی قصوروار نہیں ہوں۔ پھر کہنے لگے ایسے کرو میاں میرے پیسے واپس کر دو، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ وہ شخص شرمندہ شرمندہ نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ ابو ذر کہنے لگا کیا سوچا تھا تم نے، میرے علاقے میں دھوکے بازی کرے گا اور میں تجھے بخش دوں گا؟ وہ کہنے لگا میں ان حاجی صاحب کے پیسے واپس کر دیتا ہوں۔ میرے والد بھی پیسے لینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ابو ذر کہنے لگا نہ، سودا مکان کا کیا ہے نا، مکان ہی ان کے نام ہوگا۔ جو اس بیوہ کے بیٹے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ مکان شمشاد صاحب کو بیچ دیا۔ شمشاد صاحب کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا، وہ کہنے لگا یہ مکان میں 1.25 کروڑ میں دوں گا، خریدنا ہے تو یہ حاجی صاحب خرید لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے والد کہنے لگے نہیں میں اتنی بساط نہیں رکھتا، آپ ایسا کریں میری رقم واپس کر دیں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا چلیں ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں اس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ آپ کو رقم دینے کے لیے تیار ہے۔ جس شخص سے میرے والد نے مکان خریدا تھا اس کے منہ پہ نیل کے نشان تھے، شاید بہت مار کھا کے آ رہا تھا اور پیسے دینے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن ابو ذر کہنے لگا مکان چاچا کے پاس ہی رہے گا، کیونکہ انہوں نے پیسے دے کے مکان خریدا تھا، باقی کے پیسے یہ بھرے گا کیونکہ اس نے دھوکے بازی کی ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں اتنے پیسے کیسے دوں گا، میں ان کی رقم ان کو لوٹانے کو تیار ہوں، اور پھر جب حاجی صاحب کو اعتراض نہیں ہے تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ ابو ذر نے اسے غصے سے دیکھا، تو شاید مجھے ٹھیک سے جانتا نہیں ہے، اپنا پورا تعارف کرواؤں تجھے؟
नौजवान कहने लगा मैं पैसे नहीं भरूंगा। अबू ज़र ने जेब में हाथ डाला और एक पिस्टल निकाल के टेबल पे रख दी। कहने लगा इस खिलौने से बचपन से खेलता आ रहा हूँ और मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है, क्योंकि दूर से कभी निशाना लगाया ही नहीं है। ये कह के उसने कागजात उसके सामने रखे। चल साइन कर, पैसा रख, पूरा 1.25 करोड़। मेरे बाप ने वो मकान 60 लाख में ख़रीदा था। वो शख्स एक नज़र पिस्टल को देख रहा था, एक नज़र अबू ज़र को। उसके माथे से पसीना बह रहा था। मेरे वालिद के तो होश उड़े और चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। कहने लगे देखो बेटा, मुझे बदमाशी नहीं करनी है, ये मेरी रकम दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन हाथ के इशारे से अबू ज़र ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। चाचा जी आप चुप रहें, मैं हूँ ना, बात कर रहा हूँ ना। ये कह के उसने कहा रकम रख रहे हो या फिर? बस इतना कहा और पिस्टल पकड़ के उस नौजवान की कन पट्टी पे रख दी। लग रहा था कि अभी गोली चल जाएगी, क्योंकि उसकी उंगली की ज़रा सी हरकत उस शख्स की जान ले सकती थी। उसने अपने कांपते हाथों से साइन किए, फिर अपनी जेब से चेक बुक निकाल के चेक काटने लगा। वो नौजवान जो असल मालिक था, उसने मकान मेरे वालिद के नाम लिख दिया। कहने लगा सुबह सुबह कचहरी आ जाइएगा, बाकी की कार्रवाई वहाँ हो जाएगी, मकान आपके नाम हो जाएगा। मेरे वालिद हैरत और ताज्जुब से अबू ज़र को देख रहे थे। उसने उस नौजवान के कंधे पे हाथ मारा। अक्लमंद है, जानता है कि जान पैसे से ज़्यादा कीमती है। चल शाबाश, आज के बाद किसी के साथ बेईमानी की तो ये सोच के करना कि कहीं मेरे मोहल्ले का ना हो, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। चलो यहाँ से निकलो अभी। चेक उसने उस लड़के को दे दिया जो कि असल हकदार था, और घर के कागजात मेरे वालिद को पकड़ा दिया। कल आप मेरे साथ कचहरी चलिएगा, बाकी की छोटी मोटी कार्रवाई वहाँ हो जाएगी। ये मकान आपका था, आपका ही है और आपका ही रहेगा। चाचा जी आपने फ़िक्र नहीं करनी। अबू ज़र मेरे वालिद से कहने लगा तो सुबह से आपके काम में लगा हूँ, भूख भी बहुत लग रही है, खाना मिल सकता है क्या? बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में कह रहा था। मेरे वालिद कहने लगे हाँ बेटा तुम हाथ दो, मैं खाना लगवाता हूँ। मेरी फुफ्फो के माथे पे बल पड़े। हम दोनों बावर्ची खाने में आ गई, खाना गर्म करने लगी। मेरे वालिद मुझे कहने लगे बेटे खाना ट्रे में रख के दे दो, वो नौजवान खाना खा के जाएगा। मेरी फुफ्फो कहने लगी अच्छा नहीं कर रहे भाई साहब, अरे ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर होता है। मेरे वालिद कहने लगे अब मैं क्या करूँ, मैं तो पैसे लेने के लिए तैयार था, अब वो खुद मुंह से खाना मांग रहा है तो क्या कहूँ कि भाई मैं तुझे खाना नहीं खिलाना चाहता। मेरी फुफ्फो ने खाना मेरे वालिद के हाथ ड्राइंग रूम में भिजवा दिया। पेट भर के खाना खा के वो गया था। अगले रोज़ मैं कॉलेज गई तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अफ़ीरा से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्यों लेकिन मैं मज़ीद डर के रह गई थी। मुझे उस नौजवान से अब खौफ आने लगा था, यानी कि वो सिर्फ हाथ चलाना नहीं जानता था, पिस्टल चलाना भी जानता था। मेरी नज़रें किताब की तरफ थी लेकिन सोच में अबू ज़र के बारे में ही रही थी। तभी अफ़ीरा कहने लगी अदन तुझे पता है हमारे मोहल्ले से कुछ दूर 3 दिन का मेला लगेगा। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? कहने लगी अरे चलते हैं ना, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी फुफ्फो मुझे इजाज़त भी नहीं देंगी। कहने लगी ये फुफ्फो को तू मेरे हवाले कर दे, उनको मनाना मेरा काम है। सच में बड़ा मज़ा आता है। तुझे पता है मौत के कुएं में अबू ज़र ने मोटरसाइकिल चलानी है और मुझे देखनी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने कहा मैं ऐसी शोबदाबाजियाँ नहीं देखती। वो कहने लगी तो ना देख, लेकिन मेला तो देख, कभी गाँव का मेला देखा है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कहा नहीं मैंने तो कभी वो भी नहीं देखा, मैं ज़्यादातर घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। हाँ गुड़ियों और गुड्डों से बहुत खेला है, अब्बा बहुत सारे खिलौने ला के देते थे। और ये सच भी था, या तो मैं गाँव के बच्चों के साथ पतंगे उड़ाती थी, या कंचे खेलती थी, या फिर गुड्डा गुड्डी की शादी करती थी। बस ये सब ही किया था मैंने कहा अब्बा बाहर नहीं जाने देते थे, और फुफ्फो तो अब्बा से ज़्यादा वहमी थी। कहने लगी तेरी फुफ्फो से तो मैं बात कर लूँगी। मैंने कहा हाँ लेकिन मुझे जाना ही नहीं है। मैं शायद चली भी जाती, लेकिन मुझे पता था कि वहाँ अबू ज़र होगा और मुझे उसका सामना नहीं करना था। जब मैं कॉलेज से वापस घर आई तो अफ़ीरा भी ज़बरदस्ती मेरे घर में आ गई। मेरी फुफ्फो से कहने लगी मेरी एक दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है आंटी, वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है, अदन भी उसे अच्छे से जानती है, हम दोनों उसकी खैरियत पूछने चले जाएं। अब किसी बीमार की इयादत करना तो अच्छी बात होती है ना। मेरी फुफ्फो मुझे देखने लगी, कहने लगी हाँ चली जाए मगर अपने अब्बा से इजाज़त ले लो। ये कह के फुफ्फो उठ के चली गई। अफ़ीरा ने अपना मोबाइल निकाला, चल बता तेरे अब्बा का नंबर क्या है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगी उनसे इजाज़त जो लेनी है, देख तो सही मैं तेरे बाप को कैसे पटाती हूँ। उसने चुटकी बजाई, मैंने उसे अब्बा का नंबर दे दिया। उसने ऐसी मासूमियत से कहा जैसे पता नहीं उसकी सहेली की तबीयत कितनी ख़राब हो। मेरे वालिद ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। वो कहने लगी आपकी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, आप फिक्र मत करें। कहने लगी शाम को तैयार रहना। पता नहीं क्यों लेकिन मैं अफ़ीरा के साथ मेले में चली गई। बहुत बड़ी जगह पे मेला था, उसकी चंद कज़नें भी थीं। सबसे पहले मौत के कुएं के पास ही जाके खड़ी हो गई, जहाँ अबू ज़र ने मोटरसाइकिल चलानी थी। कई बार तो मेरा दिल भी धड़कना भूल गया, लगता था अभी गिर जाएगा। कभी दोनों हाथ छोड़ देता था, लेकिन शायद उसे ये सब कुछ करना आता था, और ये सब करने के ही उसने पैसे भी लिए थे। शायद उसका अपना कोई काम कारोबार नहीं था,
اس لیے الٹے سیدھے کاموں سے ہی پیسہ کماتا تھا۔ بہرحال جیسے ہی تماشا ختم ہوا میں نے افیرہ سے کہا کہ دیکھو میں زیادہ دیر تک نہیں رکوں گی۔ کہنے لگی ہاں ہاں نہیں رکتے، تجھے پتہ ہے یہاں کی چاٹ اور گول گپے بڑے مزے کے ہیں، چل وہ کھاتے ہیں۔ وہ مجھے ایک چاٹ والے کے پاس لے گئی، کہنے لگی 4 پلیٹیں بنا دیں۔ 4 پلیٹیں چاٹ کی تھیں کیونکہ 2 اس کی کزنیں بھی ساتھ تھیں۔ پھر ہم سب نے مل کے گول گپے کھائے، پھر وہ اٹھ کے جانے لگی۔ میں نے کہا افیرہ پیسے نہیں دینے کیا؟ افیرہ کہنے لگی ارے نہیں نہیں یہ ہم سے پیسے نہیں لیتا۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی، میں نے کہا کیوں نہیں لیتا؟ میں پرس میں سے پیسے نکال رہی تھی، مگر وہ چاٹ والا کہنے لگا نہیں نہیں بی بی جی آپ لوگوں سے پیسے لے کے میں نے مرنا ہے کیا؟ مجھے پتہ ہے آپ لوگ ابو ذر بھائی کے گھر والے ہو۔ افیرہ نے یوں ابرو چڑھائے جیسے بڑے فخر کی بات ہو۔ یہ تو زیادتی تھی، ہم نے تقریباً 500 کے قریب کا سامان کھایا تھا، چنا چاٹ کھائی تھی، گول گپے کی 2 پلیٹیں کھائی تھیں۔ میں نے کہا بات سنیں بھائی صاحب، ایسا کریں کہ ایک چاٹ کی پلیٹ اور ایک گول گپے کی پلیٹ کے پیسے بتا دیں۔ افیرہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ تو پیسے کیوں دے رہی ہے جب وہ نہیں لے رہا تو؟ میں نے کہا کیونکہ میں ابو ذر کے گھر والی نہیں ہوں، میرا اس کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا تعلق ہے تو تم کھاؤ مفتا لیکن میں پیسے دوں گی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کتنے پیسے ہوئے؟ وہ کبھی افیرہ کو دیکھنے لگا کبھی مجھے، شاید وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے پیسے لینے چاہیے یا نہیں۔ پھر کہنے لگا جی 200 روپے۔ میں نے پرس میں سے 200 روپے نکالے اور اس دکاندار کی طرف بڑھا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ 200 کا نوٹ پکڑتا پیچھے سے 1000 کا نوٹ کسی نے آگے بڑھایا۔ اس نوجوان کی رنگت اڑی۔ ابو ذر بھائی میں پیسے نہیں لے رہا تھا، لیکن یہ کہتی کہ وہ بری طرح سے گھبرایا۔ ابو ذر کہنے لگا یہ رکھ لے، پیسے رکھ لے، اگلا پچھلا حساب چکتا ہوا۔ لیکن وہ نوجوان کہنے لگا ابو ذر بھائی میں نے آپ سے کبھی حساب مانگا ہے؟ میری کہاں اتنی جرت؟ اس نے افیرہ کو ایک طرف کیا اور خود میرے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو رکھ لے، جب ابو ذر دے رہا ہے تو پھر انکار نہیں کرتے۔ میں نے ابھی تک 200 اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگا ادن جی یہ پیسے آپ رکھ لیں، میں نے آپ لوگوں کا بل بھر دیا ہے۔ افیرہ کہنے لگی آج سے پہلے تو نے کبھی کسی کا بل نہ بھرا، نہ کبھی تجھ سے کسی نے بل مانگا، یہ آج اتنی شرافت کیوں دکھا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا تجھے زیادہ پتہ ہے، تو صرف مفتا کھانے کے لیے آتی ہے، کھاتی ہے پیتی ہے، مفت کے جھولے جھولتی اور چلی جاتی ہے، پتہ ہے نا پیچھے ابو ذر بیٹھا ہے حساب کتاب چکانے کے لیے۔ کہنے لگی اچھا بڑی بات ہے۔ اس نے تعجب و حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، شاید ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگی اچھا اب تو آ ہی گیا تو چل نا مجھے چوڑیاں دلوا دے۔ اس کی دوسری کزنیں بھی کہنے لگی ہاں ابو ذر بھائی ہمیں بھی چوڑیاں لے کے دو۔ کہنے لگا چلو اچھا لے دیتا ہوں۔ مجبوراً مجھے بھی جانا پڑا۔ چوڑیوں کے اسٹال والے نے جب دیکھا تو کہنے لگا ابو ذر بھائی آپ؟ کہنے لگا ہاں یہ ان سب کو چوڑیاں دے دو۔ باقی کی دونوں کزنیں چوڑیاں خریدنے لگیں۔ افیرہ نے اپنا کندھا ابو ذر کے کندھے پہ مارا۔ وہ اسے کہنے لگا کیا تکلیف ہے تجھے؟ چلنا ابو ذر اپنی پسند کی چوڑیاں دلوا کے دینا مجھے۔ وہ بڑی شوخی ہو کے کہہ رہی تھی۔ کہنے لگا کیوں تیرے پاس دماغ نہیں ہے یا اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دی؟ ساری چوڑیاں تو لگی ہوئی ہیں، خرید لے۔ کہنے لگی لیکن مجھے تو تیری پسند کی پہننی ہے، چل نا نخرے نہ دکھا۔ اس نے ایک نظر ساری چوڑیوں پہ ڈالی۔ کہنے لگا یہ سارے رنگ کی چوڑیاں 2 نکال کے اس لڑکی کو دے دو ورنہ میری جان کے پیچھے پڑی رہے گی۔ افیرہ مسکرانے لگی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا ادن جی آپ چوڑیاں نہیں پہنتی؟ شاید اس نے اس لیے کہا کیونکہ میں نے کوئی بھی چوڑی نہیں لی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں پہنتی۔ کہنے لگا لڑکی ذات ہو، خالی کلائیاں ہمارے گھر کی خواتین تو نہیں رکھتی؟ میری ماں کی عمر 50 سے اوپر کی ہے، خالہ کی بھی شاید ہی کچھ ہی کم ہوگی، لیکن کانچ کی چوڑیاں تو جی وہ بھی پہن کے رکھتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، آپ بھی خرید لو جی۔ میں نے کہا جی نہیں شکریہ، مجھے خریدنی ہوں گی تو میں خرید لوں گی، اور جب مجھے کچھ خریدنا ہوتا ہے تو میرے بابا مجھے دلا دیتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ افیرہ نے 2 درجن چوڑیاں پہنی تھیں دونوں ہاتھوں میں، پھر اسے دکھانے لگی، بتا کیسی لگ رہی ہے میرے ہاتھوں میں؟ کہنے لگا جو مرضی کر لے، جتنا مرضی سج سنور لے، بندریا کی بندریا ہی لگتی ہے۔ یہ سن کے افیرہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ایک مکہ اس نے ابو ذر کے کندھے پہ مارا۔ تو ہے ہی کوجا، اس لیے تجھے سب کوجے نظر آتے ہیں۔ ہم سب لڑکیاں وہاں سے جا چکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ باہر نکل کر ہم رکشہ لیتی ابو ذر بھاگتا ہوا باہر آیا، ہاتھ میں کانچ کی چوڑیوں کا ایک پیکٹ تھا۔ جیسے ہی ہم رکشے میں بیٹھے اس نے چوڑیوں کا وہ پیکٹ مجھے پکڑا دیا۔ پہنا کریں جی، کانچ کی چوڑیاں ہاتھوں میں اچھی لگتی ہیں۔ پھر جیب سے رکشے والے کو پیسے دیے۔ کہنے لگا انہیں سیدھا گھر پہ اتار دینا، یہ ہمارے گھر کی پچھلی گلی میں رہتی ہیں، انہیں گھر کے دروازے پہ اتارنا ہے، سمجھے نا؟ پہلی بار افیرہ نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں اپنے ہاتھ میں پکڑی کانچ کی چوڑیوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ افیرہ میرے برابر میں بیٹھی تھی۔ کہنے لگی تو چوڑیاں پہنتی نہیں ہے، یہ میں رکھ لوں؟ میں نے کہا ہاں رکھ لو، میں ویسے بھی نہیں پہنتی۔ اس نے وہ چوڑیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ رکشے والے نے مجھے میرے گھر کے باہر تک اتار دیا۔ عجیب شخص تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہوا تھا اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ، سگریٹ پی رہا تھا۔ میں گھر کے اندر چلی گئی، دروازہ میری پھوپھو نے کھولا، سامنے اسے کھڑے دیکھا تو ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ جیسے ہی اندر آئیں تو دروازہ بند کر دیا۔ پتہ نہیں یہ ہمارے گھر کے سامنے کیوں کھڑا رہتا ہے سارا دن، اسے اور کوئی کام نہیں ہے۔
मैंने कहा छोड़े ना फूफो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, मिल के चाय पीते हैं। कहने लगी कैसी थी तुम्हारी सहेली की तबीयत? मैंने कहा हाँ कुछ बेहतर थी। मैंने बात को टाल दिया। एक बार मैं बस में थी, अफीरा अपने भाई के साथ आती जाती थी। वो मोटरसाइकिल पर आती थी और मोटरसाइकिल पर ही जाती थी। मैं बस में बैठी तो कुछ देर बाद अगले स्टॉप पे अबू ज़र बस में चढ़ा। कंडक्टर ने मुझसे पैसे मांगे, मैं देने लगी तो कहने लगा ये मेरे साथ है। मैं पहली बार बुरी तरह से घबराई और वो मुस्कुरा रहा था, साथ में अपनी मूँछों को ताव दिए जा रहा था। मैंने माथे पे बल डाले, लेकिन मैं वहाँ कोई तमाशा नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए मैं चुप हो गई। जैसी बस से नीचे उतरी मेरे मोबाइल पे फुफ्फो की कॉल आने लगी। कहने लगी अदन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह नहीं ला सकती, तुम ऐसे करो सब्ज़ी ले आओ, थोड़ी सी मुर्गी ले आओ। मैंने कहा फ़िक्र नहीं करें, मैं वैसे भी बाज़ार में ही उतरती हूँ, वहाँ से सारी दुकानें करीब ही हैं, मैं ले आऊँगी। जैसे ही मैं सब्ज़ी वाले के पास गई, वो शख्स मेरा पीछा कर रहा था, वो मेरे पीछे पीछे था। सब्ज़ी वाले ने अबू ज़र को देखा, अरे अबू ज़र भाई आप यहाँ क्यों आए हैं? सब्ज़ी तो आपके घर भिजवा दी गई है। मैंने पीछे पलट के देखा तो 4 कदम के फासले पे वो मेरे पीछे खड़ा था। कहने लगा अपने काम से काम रखो। वो नौजवान मुझसे पूछने लगा, मैंने सब्ज़ी खरीदी, पैसे देने लगी तो कहने लगा इनसे आज के बाद पैसे मत लेना। ये सुन के मैंने पलट के उसकी तरफ देखा। मैं चाहती थी कि उससे कहूँ कि तुम कौन होते हो मेरे पैसे देने वाले, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ज़ुबान उसके आगे खुलती ही नहीं थी। उसने सब्ज़ी मुझे दी लेकिन पैसे नहीं लिए। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि वो मुझसे पैसे ले ले, लेकिन नहीं लिए। अगर फुफ्फो की तबीयत ख़राब ना होती तो मैं सब्ज़ी वहीं फेंक के आ जाती। चिकन वाले के पास तो मैं गई ही नहीं, क्योंकि वो अभी भी मेरे पीछे पीछे था। वो वहाँ पे भी पैसे ना लेने देता, और मैं क्यों किसी का हक मारती। वो तो था ही बदमाश, मुफ्त खोरा, मैं तो नहीं थी। मैंने सोचा कि सब्ज़ी ही पका लूँगी। अभी भी मुझे लग रहा था जैसे वो मेरा पीछा कर रहा है। फिर चंद कदम बढ़ा के मेरे बराबर में चलने लगा। कहने लगा आपने चूड़ियाँ नहीं पहनी जी? मैंने कहा नहीं, वो मैंने अफीरा को दे दी थी। कहने लगा उसे क्यों दे दी थी? मैंने तो आपको दी थी। मैंने कहा मैं नहीं पहनती, और आप आइंदा मुझे कुछ ना ही दें तो बेहतर है। कहने लगा अच्छा चलो ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा आइंदा मेरा पीछा भी मत कीजिएगा। मेरी इस बात पे मुस्कुराने लगा, ना जी ये बात नहीं मान सकता। ये कह के चला गया। मैं घर आई, इस बार मैं बेहद परेशान हुई। उसकी हरकतें जो कुछ मुझे बावर करवा रही थीं, ये बात डरने वाली थी। अब भी अफीरा मुझे कभी कहीं चलने का कहती तो कभी कहीं, लेकिन मैं साफ इनकार कर देती कि मैंने नहीं जाना, और ख़बरदार जो तुमने मेरी फुप्पो से कुछ पूछा या इजाज़त मांगी। अब मैं अफीरा से भी कतराने लगी थी। कॉलेज में मैं दूसरी लड़कियों से भी दोस्ती कर चुकी थी। कई बार वो मुझसे शिकवा कर चुकी थी कि अब तो तुम मेरे पास बैठती ही नहीं हो। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है साल ख़त्म होने वाला है, पेपर्स होने वाले हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी ही करती रहती हूँ। कहने लगी तूने पढ़ाई करके करना क्या है? अरे हांडी चूल्हे तो हम लड़कियों की किस्मत में लिखे होते हैं, और वो तो तू अच्छा बना लेती है। मैंने कहा हाँ लेकिन मुझे पढ़ना है। एक बार कहने लगी तुझे पता है अबू ज़र मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे उसकी पसंद पे हैरत हुई थी, लेकिन मैं उसे ये कह नहीं सकी कि उसमें अच्छा लगने के काबिल क्या है। गुंडा मवाली बदमाश था वो, सारा मोहल्ला उससे डरता था, जेब में पिस्टल डाल के घूमता था। ऐसे लड़के भला किसे पसंद हो सकते हैं? शायद वो उसके ख़ानदान की थी, इसलिए उसे अबू ज़र अच्छा लगता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी तू क्यों चुप है? मैंने कहा मैं क्या कहूँ, तुम्हारा कज़न है, तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छी बात है। कहने लगी वैसे भी देखने में अच्छा है, गोरा चिट्टा है। मैंने कहा हाँ, दिल अगर गधी पे आ जाए तो बुरी क्या चीज़ है। मेरी बात पे उसने हैरत से मुझे देखा। कहने लगी ये क्या कहा तूने? मैंने कहा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। कहने लगी मुझे ऐसे लगता है जैसे तुझे वो एक आँख अच्छा नहीं लगता। उसने मेरे दिल की बात जान ली थी। मैंने कहा तुम्हें सच बताऊँ? अफीरा मेरी तरफ मतवज्जा हो गई। हाँ बता ना। मैंने कहा मुझे वाकई वो अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे नौजवान अच्छे नहीं लगते। पता नहीं क्यों वो हंसने लगी। कहने लगी मतलब लड़ने झगड़ने वाले, मार कुटाई करने वाले? मैंने कहा मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे शरीफ लोग अच्छे लगते हैं, सुलझे हुए, पढ़े लिखे, तमीज़दार। कहने लगी हाँ जैसी तू है। मैंने कहा हाँ, या फिर जैसे मेरे बाबा हैं, मुझे बस अपने बाबा जैसे लोग अच्छे लगते हैं, वो मेरे आइडियल हैं। कहने लगी लेकिन मुझे तो वो लोग पसंद हैं जैसा अबू ज़र है। तुम्हें पता है किसी से नहीं डरता, बहुत नडर है। एक बार तुझे पता है उसकी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, और जिनसे हुई थी वो बहुत बड़े बदमाश थे। तुझे पता है वो काफ़ी लोग आए थे हमारे घर के बाहर, गली में 3 गाड़ियाँ भर के, और एक ने तो अबू ज़र के माथे पे पिस्टल रख दी थी। हम सब की जान निकल गई थी, लेकिन वो बेखौफ आंखों से उसे देखता रहा। कब उसने उसकी कलाई पकड़ के मरोड़ी, कब उसने बाजी अपने हाथ में ली, मैं तो देखती रह गई। हाय अदन तुझे पता ही नहीं है वो क्या चीज़ है। मेरा तो उस पे से सदके वारी होने को जी चाहता है। मैं तो तरसती हूँ एक नज़र मोहब्बत वो मुझ पे डाल दे, कोई बात ही कर ले। जैसे अबू ज़र कोई बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कोई बहुत बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी है। मुझे तो एक नज़र अच्छा नहीं लगता था। बड़े से जिस्म का मालिक था, चेन स्मोकर था, गाली गलोच बड़े आराम से देता था, तमीज़ से बात करनी नहीं आती थी उसे।
اس لیے میں ایسے لوگوں سے صرف خوف کھا سکتی تھی، انہیں پسند نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن میری جان اس وقت نکلی جب آئے روز اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، کہیں آتی جاتی نہیں تھی، نہ پھپھو کو بتا سکتی تھی نہ اپنے باپ کو، اور محلے میں کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی مجھ پہ اس بات پہ انگلی اٹھاتا کہ ابو ذر میرا پیچھا کرتا ہے۔ کسی نے مرنا تھوڑی تھا، لیکن پھر بھی سب کی نظروں میں تو میں مشکوک بن چکی تھی نا۔ کوئی منہ نہیں کھولتا تھا لیکن آنکھیں تو سب رکھتے تھے۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب میں کالج سے بس اسٹاپ تک جا رہی تھی اور ایک آوارہ لڑکے نے مجھے سیٹی ماری۔ ارے ہماری طرف بھی دیکھ لو، ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں۔ اس کی بات پہ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ میں جلدی سے بس اسٹاپ کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگی، بار بار پیچھے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو موٹر سائیکل پہ دھیرے دھیرے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں ابھی بھی پلٹ کے اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک سے کسی سے بری طرح سے ٹکرائی۔ دھیان سے جی، میں ابو ذر سے ٹکرائی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجا، میں جلدی سے اس کے پیچھے چھپ گئی، اس کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا ابو ذر یہ لڑکا مجھے، یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یوں کہنا مجھے مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ابو ذر نے